मैं कब्र खोदने वाला काम करता था। एक दिन एक आदमी अपनी जवान बीवी को दफनाने ले आया। दफनाते हुए महसूस हुआ उसकी सांस चल रही है। मैंने सोच समझ कर कब्र में सुराख कर दिया। फिर रात को कब्र खोद कर उसको बाहर निकाला तो दूध जैसा बदन देखकर मैं बेकाबू हो गया। उसको उल्टा लिटाकर जैसे ही हम करने लगा तो मेरा नाम फारूक है। मैं एक गरीब घराने में पैदा हुआ। मेरे अब्बा कब्रिस्तान में खुदाई का काम करते थे। इधर से जो पैसे मिलते इनसे ही हमारा गुजर बसर चल रहा था, लेकिन इन पैसों से कभी हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। बस 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी, लेकिन मैं इन सब चीजों से बहुत तंग आ गया था। जवानी की दहलीज पे कदम रखते ही मुझसे फिर ऐसे ऐसे गुनाह हुए जिसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। ये उस वक्त की बात है जब मैं कब्रिस्तान में खुदाई का काम कर रहा था, क्योंकि एक लड़की की मौत हो चुकी थी। उस लड़की की उम्र 22 साल लग रही थी। जवान मौत, ऊपर से इतनी हसीन लड़की। फौरन से उसके शौहर ने जब मुझे उस मुर्दा औरत को घूरते हुए देखा तो उसका कफन चेहरे से दोबारा से लपेट दिया। लेकिन मेरे अंदर उधम सी मच गई थी। क्या सरापा था, मैं तो बगैर नशे के ही खुमार में डूब चुका था। जहाँ पर एक लम्हे के लिए भी मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत नहीं किया था। ऐसी कोई भी बात ना थी जिससे कि मैं ये समझता कि मैयत की हालत खराब है और उसे फौरन से दफना देना चाहिए। पता नहीं क्यों आधी रात का वक्त था। मैंने कहा कितनी भी जल्दी क्या है, अच्छा होता अगर आप सुबह ले आते। कहने लगा नहीं, मैयत की हालत ठीक नहीं है। औरत का चेहरा ना नीलापन था और ना ही उसका जिस्म फूलना शुरू हुआ था। ऐसी कोई भी बात ना थी जिससे कि मैं ये समझता कि मैयत की हालत खराब है और उसे फौरन से दफना देना चाहिए। पता नहीं क्यों उसके शौहर के चेहरे पर बड़ी बदहवासी थी। मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं दफन। इसके साथ सिर्फ चंद लोग ही आए थे। उसने अपनी बीवी को कब्र में उतारा और अपने साथियों से कहने लगा जल्दी मिट्टी डालो, जल्दी तो मुझे भी थी, क्योंकि उसका हुस्न देखकर तो मेरा दिमाग खराब होके रह गया था। मेरे जज्बात उभरने लगे थे जो मेरे काबू में नहीं रहे थे। मैं चाहता था कि जल्दी से ये लोग दफना कर जाएं और फिर मेरे मन में खुशी से लड्डू फूट रहे थे। इस लड़की का शौहर बार बार कह रहा था कि जल्दी करो, इतनी देर क्यों लग रही है। हमने जल्दी जल्दी इसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी थी। एक नजर मैंने उसके चेहरे पर डाली तो वो पसीने से शराबूर था। उसकी आंखों में तो मुझे एक भी आंसू नजर नहीं आ रहा था। और इतनी खूबसूरत बीवी, और वो भी जवान जहां, उसे छोड़कर जा चुकी थी। मगर न जाने वो किन चक्रों में था। वो लोग वहां से जा चुके थे। कब्रिस्तान बिल्कुल खाली हो चुका था। मैं भी बज़ाहिर इन लोगों के साथ चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर आ चुका था। वहां पर एक बड़ी काली सी कार खड़ी थी जिसमें बैठकर वो लोग जा चुके थे और मैं कितनी देर उस गाड़ी को दूर जाता देखता रहा। जैसे वो गाड़ी आंखों से ओझल हुई तो मेरे चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट भी उभरने लगी थी। मेरे लिए ये बातें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी कि मैं इस वक्त कहाँ पर खड़ा हूँ। मेरी आंखों के सामने बेसाख्ता कफन से नजर आता उस लड़की का हसीन और जमील चेहरा घूमने लगा था। वो इस कदर हसीन थी, मैं अपने लब काट कर आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगा। मेरा गिरेबान तो पहले खुला हुआ था, पूरा वजूद पसीने से शराबूर होने लगा। मैं अपना हाथ अपने सीने पर मसलने लगा और उस लड़की को सोचने लगा। उसका हसीन चेहरा देखकर मुझ पर खुमारी सी चलने लगी थी। कुत्ते भौंकने की आवाज पर मैं बुरी तरह चौंका था। फिर सर अंधेरे में डूबे हुए कब्रिस्तान में देखा जिसकी शुरुआत में एक जर्द रंग का बल्ब चल रहा था। आसपास देखा तो वहां पर सिवाय मेरे और कोई भी नहीं था। मैं तेज तेज कदम उठाता दोबारा उस कब्र के पास आया था और फिर मैं जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर बाद वो लड़की कफन में लिपटी मेरे सामने थी। उसे देखकर तो जैसे मेरी खुशी की इंतहा ना रही। सबसे पहले तो मैंने उसके चेहरे पर अपने छोटे से मोबाइल की टॉर्च से रोशनी डालकर देखा था। इतनी हसीन लड़की, कसम से आज तो रात रंगीन होने वाली थी। मैंने उसे कब्र से निकाल कर बाहर रखा और कब्र पर दोबारा मिट्टी यूं डाल दी जैसे इसमें अभी भी मुर्दा दफन है। उस लड़की को कफन समेत उठाकर कब्रिस्तान के कोने में दरख्त के नीचे ले आया, जहाँ पर दीवार की ओर से मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैंने रोशनी चलाकर एक जानिब रख दी और कफन उस लड़की के चेहरे से हटाया। उसे बागौर देखने लगा। बड़ा हसीन चेहरा था। उस वक्त उसका दूधिया रंग दमक रहा था
اس کے بعد میرا خود پر کنٹرول نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے کفن ہٹا کر اس لڑکی کے حسن کو دیکھا تو میں نے سوچا اس لڑکی کو اپنے گلے سے لگا لوں۔ میں اب جو کچھ دیر بعد اس لڑکی کے ساتھ کرنے والا تھا وہ لڑکی تو جیتے جی بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ مرنے کے بعد میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کروں گا، اور میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا کہ تبھی اچانک سے مجھے اپنی کمر پر ہاتھ محسوس ہوا۔ میرے تو ہوش اڑ چکے تھے کیونکہ مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ مردہ لڑکی نے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ میری تو چینخ نکلی تھی جب میں نے خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکی تو میرے چہرے پر موجودہ ایک داڑھی کو دیکھ کر قبرستان میں آنے والے لوگوں کو لگتا تھا جیسے میں شریف انسان ہوں۔ سر پر ٹوپی بھی میں رکھتا تھا، مجھ سے زیادہ شریف اور نیک یہاں پر دوسرا کوئی گورکن نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ میں 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرتا تھا۔ لوگ مجھے نیک سمجھتے تھے، اس لیے اکثر اپنی خواتین کو دفنانے کے لیے وہ میرا ہی انتخاب کیا کرتے تھے، اس بات سے جانتے کہ آخر میں کس نیت کا مالک ہوں۔ میں جیسے ہی کسی عورت کو قبر میں دفنایا کرتا تو وہاں سے تھوڑا کفن اٹھا کر اسے دیکھ بھی لیتا۔ اگر لڑکی خوبصورت ہوتی، کم عمر ہوتی تو میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگتے۔ لوگ مجھے نیک سمجھ کر مجھ پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن جس طرح سے میں ان مردہ لڑکیوں سے اپنی راتیں رنگین بناتا تھا وہ جان چاہتے تو اپنی بہن بیٹیوں کو اس قبرستان میں دفنانا چھوڑ دیتے۔ میرا باپ بڑا ہی نیک اور شریف انسان تھا، لیکن ہم لوگ بڑے ہی غریب تھے۔ کم عمری میں ہی میری سنگت اپنی عمر سے بڑے لڑکوں کے ساتھ تھی، کیونکہ ابا نے مجھے پہلے فیکٹری میں بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ وہاں موجود سب لڑکے جب کام سے فارغ ہوتے تو مل کر جو باتیں کرتے، پہلے پہل تو اسے سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا، کیونکہ ان کا پسندیدہ موضوع میاں بیوی کے در و دیوار کے پیچھے موجودہ رشتے کو کھول کر بیان کرنا ہوتا تھا۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہ ایک پسماندہ سے علاقہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے گھر اور کمروں کی بیرونی کھڑکیاں گھر کے باہر طرف کھلتی تھی۔ اکثر گھروں کی لکڑیوں کی کھڑکیوں میں سوراخ سے کیے جاتے تھے۔ جب بھی کسی لڑکے کی شادی ہوتی تو اس رات باقاعدہ گلی کے آوارہ لڑکے آدھی رات کو اس کھڑکی کے آگے پیچھے منڈلاتے ہوئے نظر آتے، اور جیسے ہی گلی میں سناٹا ہوتا کھڑکی کے اس پار ہونے والے معاملات کو دیکھتے اور لطف اٹھاتے، سب لڑکوں کے سامنے مزے لے کر سناتے۔ میں کم عمر میں تھا، اس لیے پہلے تو ایسی باتوں کو سن کر گھبرا جاتا تھا، لیکن پھر میرے اندر بھی ایسے جذبات ابھرنے لگے۔ ایک بار ہمارے محلے میں کسی کی شادی ہوئی تو میں بھی رات کو اپنے گھر سے نکل کر اس کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں محلے کے آوارہ لڑکے بھی وہاں آ گئے۔ پہلی بار جب میں نے یہ سب دیکھا تو مجھے عجیب لگا تھا، لیکن پھر تو جیسے عادت ہونے لگی تھی، اس لیے میں وقت سے پہلے ہی جوان ہو چکا تھا۔ میرا بھی دل مچلنے لگا کہ میں شادی کروں، لیکن میری عمر بہت کم تھی، میرا فیکٹری پر دل نہیں لگتا تھا، ابا بھی بیمار رہنے لگے تھے، اس لیے میں ابا کے ساتھ قبروں کی کھدائی کا کام کرنے لگا۔ بچپن سے ابا کے ساتھ کئی بار قبرستان جا چکا تھا، اس لیے مجھے بھی قبرستان سے خوف آتا تھا۔ میری عمر 20 سال ہوئی تو میں نے اپنی ماں سے شادی کی بات کی تو ماں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ 2 ہی تو کمرے ہیں گھر میں، ایک کمرے میں ہم سب رہتے ہیں اور دوسرا کمرہ تیرے بڑے بھائی اور بھابھی کا ہے۔ اب تو کیا گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا؟ جب تک حالات اچھے نہیں ہو جاتے اور چھت پر کمرہ نہیں بن جاتا تو تم شادی بھول جاؤ۔ اماں کی بات سن کر تو جیسے میرے جذبات پر پانی پھر چکا تھا۔ بڑا بھائی تو اپنی زندگی میں خوش اور اسے بند کمرے میں دیکھ کر میرا دھیان وہیں لگا رہتا تھا۔ میں یہی سوچتا کہ بڑے بھائی کی باری تو اماں کو گھر چھوٹانا تھا، لیکن ایک میں ہی تھا جس کی باری اماں کے پاس 100 بہانے تھے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، بڑے بھائی کے بعد میں تھا اور میرے بعد 3 بہنیں۔ ایک تو غربت، اوپر سے میرے سے چھوٹے بہن بھائی، پھر نہ ہی ہمیں پڑھایا لکھایا تھا اور نہ ہی دین داری کا کچھ علم تھا۔ نماز پڑھنے اور کلام پاک پڑھنے کے مجھے دین کی کچھ سمجھ نہ تھی۔ ابا جب بہت بیمار رہنے لگے تو ابا کی جگہ میں نے ابا کی ڈیوٹی سنبھال لی تھی۔ قبرستان میں گورگین لگ گیا۔ شروع میں تو مجھے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، دفن ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی، مرد ہے یا عورت، یہ سب باتیں میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ لیکن ایک روز میں اپنے یاروں کے ساتھ بری سنگت میں بیٹھ کر آیا تھا۔ بڑی ہی بے چینی مجھے اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ موبائل پر جس طرح کی غیر اخلاقی ویڈیو دیکھی تھی، چین کہاں آنا تھا۔ گھر آیا تو ابا غصے سے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے اتنی رات کو کہاں سے آیا ہے۔ میں گھبرا سا گیا تھا کہ انہیں
کیا بتاؤں؟ ابا کہنے لگی، میری کمر کا درد مجھے لے ڈوبا، اور تو جانتا ہے ہمارے کام میں رات دن نہیں دیکھا جاتا۔ اصل میں اسی وقت قبرستان پر ایک 15 سالہ لڑکی کو دفنانے کے لیے لے جایا گیا تھا۔ ابا نے فوراً مجھے قبرستان بھیجا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس لڑکی کے میٹرک میں نمبر کم آئے تھے، حالانکہ قصور بورڈ والوں کا تھا۔ بچوں کو بہت ذلیل کیا گیا تھا، اس لیے اس لڑکی نے پنکھے سے لٹک کر اپنی جان دے دی تھی۔ پہلے تو مجھے اس پر بڑا ترس آیا، لیکن جب میں اس کے وجود کو قبر میں اتارنے لگا تو نہ جانے کیوں میرے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ میں نے اسے قبر میں دفنا دیا تھا۔ سب لوگ واپس جا چکے تھے۔ میں اس رات گھر نہیں گیا، وہیں قبرستان کے کونے میں بنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب چاروں طرف خاموشی چھا گئی تو ایک عجیب سی کیفیت نے مجھے گھیر لیا۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے وہ حسین دوشیزہ آنے لگی۔ میں اپنا ذہن جھٹکتا کہ وہ مردہ لڑکی ہے، لیکن میرا دل مجھے گناہ کے لیے اکسانے لگا۔ جی چاہا کہ بس ایک بار اس لڑکی کو دیکھ لوں، اسے چھو لوں۔ میں نے تو آج سے پہلے کسی لڑکی کو چھوا تک نہیں تھا۔ وہ پہلی مرتبہ تھا کہ مردہ لڑکی کو میں نے قبر میں اتارا تھا۔ میرا دل مجھے گناہ پر آمادہ کر چکا تھا، اور پھر اس کے بعد تو جیسے مجھے گناہوں کی لت ہی لگ گئی تھی۔ وہ لڑکی پہلی لڑکی تھی جس کو میں نے قبر سے نکال کر اپنی ہوس مٹائی تھی۔ ایسا کرنے کے بعد خمار اترا تو میں ہوش میں آ چکا تھا۔ پورے وجود میں کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ پہلی مرتبہ کا گناہ تھا۔ میرے دل میں خوف اٹھنے لگا۔ میں رونے لگا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگا۔ میرے دل میں خوف اٹھنے لگا، میں رونے لگا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دے۔ یہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، لیکن دھیرے دھیرے جیسے مجھے ان سب کی عادت سی ہوتی چلی گئی۔ میں یہی سمجھنے لگا کہ جب ماں باپ میری شادی نہیں کر پا رہے تو اب کہیں نہ کہیں سے تو مجھے اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہی ہے نا۔ ویسے بھی کسی کو پتا کیسے چلے گا؟ پھر نماز کے بعد میں توبہ بھی تو کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد تو میں وہاں پر آنے والی ہر لڑکی کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنے لگا تھا۔ ہر 2 دن بعد میں کسی نہ کسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈال ہی رہا ہوتا تھا، لیکن میری اس پہل سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ میں اپنے ضمیر کو تھپکی دے کر کب کا سلا چکا تھا۔ میری شکل جس قدر شریفوں والی تھی، کرتوت ویسے ہی شیطانی تھے۔ الٹا میرے چہرے پر موجودہ داڑھی اور میرے معصوم بھولے بھالے چہرے کو دیکھ کر اپنی عورتوں کی تدفین کے لیے مجھے ہی مقرر کیا جاتا تھا۔ مجھ سے قبر کھدوائی جاتی تھی اور پھر قبر میں ہی ان کے وارثین کے ساتھ مل کر ان عورتوں کو اتارا کرتا تھا۔ کتنی مرتبہ میں نے خود کو اس گناہ سے چھٹکارا پانے کا سوچا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا۔ اسی دوران میرے والد کی وفات بھی ہو گئی اور میری ماں بھی بستر پر پڑ گئی۔ میں یہ سمجھنے لگا کہ میرے ان برے کرتوتوں کی وجہ سے ہی میرا باپ چلتا پھرتا اس دنیا سے چل بسا ہے اور میری ماں بستر کو جا لگی ہے۔ بڑے بھائی کو تو ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو صرف اور صرف اپنی بیوی اور بچوں کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ نہ ہی چھوٹے بہن بھائیوں کا خرچ کے لیے ماں کو پیسے دیا کرتا، نہ ہی ماں کا علاج کروایا کرتا۔ جو تھوڑے بہت پیسے قبرستان کی رکھوالی اور قبر کھودنے پر مجھے مل جایا کرتے تھے، انہی سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ ابا کی وفات کے بعد میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ دوبارہ اس کسی عورت کی طرف نظر نہیں اٹھاؤں گا، نہ ہی گناہوں کے جانب دیکھوں گا۔ اس کے بعد کتنے ہی مہینے گزر چکے تھے۔ اگر کسی عورت کی تدفین کے لیے مجھے مقرر کیا بھی جاتا تو میں انکار کر دیتا اور دوسرے گورکن سے کہہ دیتا کہ تم چاہ کر وہ قبر کھود لو، اور پھر میت کو قبر میں اتارتا۔ اتنے مہینے گزر چکے تھے اور پھر مہینوں بعد جب میں نے دوبارہ ایک 22 سالہ لڑکی کی قبر کھودی اور اس کا ہلکا سا سراپا دیکھا تو میں بالکل ہی بے خود سا ہو گیا تھا۔ شاید یہ میرے اختیار میں نہ تھا، مجھے اس گناہ کا چسکا سا لگ گیا تھا۔ خود سے کیے ہوئے تمام وعدے تو جیسے ریت کی دیوار ثابت ہوئے تھے، اس لیے سوچا کہ صرف آج رات اس لڑکی کو ایک مرتبہ پھر اپنی ہوس کا نشانہ بناؤں گا۔ ساری رات میں اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کروں گا اور صبح پھر قبر میں دفن کر دوں گا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آخری رات میرے لیے آزمائشوں کی رات بن جائے گی۔ اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ کر میں پاگل سا ہونے لگا تھا۔ 2 مہینے سے میں کسی لڑکی کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال بھی نہیں کیا تھا، اس لیے اسے دیکھ کر میرا خود پر قابو نہیں رہا تھا۔ اس کا کفن اتارا تو بے خود سا ہو گیا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے اپنے گلے لگایا اور میں اپنی بے خودی میں آگے بڑھنے لگا، میری کمر پر کسی کے ہاتھوں کا لمس مجھے محسوس ہوا تھا۔ پہلے تو میں اپنی خماری میں بھول گیا تھا کہ وہ ایک مردہ عورت
عورت ہے، لیکن جب اس کے ہاتھ اپنی کمر پر سفر کرتے ہوئے محسوس ہوئے، میرا چہرہ اس لڑکی کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اپنی کمر پر اس کے چلتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیاں محسوس کر کے مجھے لگا جیسے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ قبر میں مردے کو دفن کرنے کے بعد کچھ ہی دیر بعد اس میں جان واپس آ جاتی ہے اور پھر اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ شاید میں نے اسے اس وقت قبر سے نکال لیا ہے جب اس میں جان واپس آئی۔ پہلی بار مجھے اپنے اس گناہ سے خوف محسوس ہوا تھا۔ خوف کیا محسوس تھا؟ میری جان نکل گئی تھی۔ میں فوراً سے اس سے پیچھے ہٹا اور فٹافٹ سے اسے کفن پہنا دیا۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ میری حالت بہت خراب ہونے لگی تھی۔ پہلی بار مجھ پر لرزہ سا طاری ہوا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اپنی بدحواسی پر قابو پا کر اس عورت کو دوبارہ سے قبر میں دفنا کر آؤں۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکی کو گود میں لیا اور اس قبر میں لے جا کر ایک طرف لٹایا اور تیزی سے مٹی کھودنے لگا کہ اسے دفنا دوں، میں نے اس مٹی میں دوبارہ سے ڈالا تو قبرستان میں مجھے کسی کی آمد کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ میری خوف سے جان نکلی تھی کیونکہ کچھ نوجوان قبرستان میں آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے حواس باختہ ہوئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں یوں بھی پکڑا جا سکتا ہوں۔ میں نے جیسے اس پر جلدی سی مٹی ڈالنی شروع کی، مجھے اس کی سانس چلنے کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے وہ اونگ رہی ہے۔ ایک میرے پیچھے نوجوانوں کے قدموں کی چاپ تھی، دوسری طرف وہ عورت مجھے مردہ نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے قریب ایک گول سا پائپ جو کہ گٹر لائن میں ڈالا جاتا ہے لیکن وہ صاف ستھرا تھا، اس کا ایک ٹکڑا وہاں موجود تھا۔ میں نے وہ اس کی قبر میں ڈالا اور قبر میں مٹی ڈالنی شروع کر دی اور وہ گول پائپ میں نے اس عورت کے بالکل چہرے کے قریب کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ بھی کفن سے باہر تھا۔ میں نے مٹی ڈال کر دوبارہ سے قبر یوں کر دی جیسے کہ پہلے دفنائی گئی تھی۔ میرا پورا وجود خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ زندہ تھی یا واقعی مر چکی تھی اور میرے اس گناہ کے لیے مجھ پر کوئی آزمائش آئی تھی۔ نوجوان میرے ہی پاس آ رہے تھے، میرے قریب پہنچ گئے، کہنے لگے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو شخص یہاں ایک عورت کو دفنا کر گیا تھا اس کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ وہ یہاں سے جاتے ہی سو گیا تھا لیکن اب اس کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہے۔ لوگوں نے پہلے تو اس کے گھر کا دروازے کو پیٹا لیکن جب اس نے دروازہ نہیں کھولا اور چیخنے کی آواز آتی رہی تو محلے داروں نے اس کے گھر کا دروازہ دھکے سے کھولا۔ جب اس کے کمرے میں گئے تو وہ نیم پاگل سا ہو چکا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی کی قبر کھودو، اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ یہ سن کر میں تو اپنا سانس لینا بھول گیا تھا۔ اور نوجوان کہنے لگے کہ ہمیں اسی شخص نے بھیجا ہے، کہتا ہے کہ بیوی کی قبر کھودو۔ میں نے کہا کہ تم لوگ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ تم لوگ قبر کو نہیں کھود سکتے۔ اگر اس کی بیوی پر کوئی عذاب نازل ہو رہا ہو اور ہم قبر کھودے تو وہ عذاب ہمارے ساتھ بھی شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ ایک بار میرے ابا نے بتایا تھا کہ ایک شخص کا آئی ڈی کارڈ قبر میں رہ گیا تھا۔ جب وہ واپس لینے کے لیے آیا اور اس نے قبر کھود کے اپنا ہاتھ اندر مار کر آئی ڈی کارڈ لینا چاہا تو اس مردے کو عذاب ہو رہا تھا، اس لیے آگ کی تپش اس کے ہاتھ کو جلا کے رکھ گئی۔ اس کے بعد اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اپنا ہاتھ باہر نکالی، اپنے ہاتھ کا بہت علاج کروایا، دنیا جہاں کے ڈاکٹر کو دکھا دیا لیکن اس کے ہاتھ کی عزت کبھی ختم نہیں ہوئی اور اسی تکلیف میں وہ مر گیا تھا۔ میری یہ بات سن کر وہ نوجوان بھی کچھ گھبرا گئے تھے۔ یہ سچا واقعہ تھا جو میرے والد نے مجھے سنایا تھا، لیکن مجھے خوف یہ بھی تھا کہ کہیں میرا گناہ سامنے نہ آ جائے۔ وہ نوجوان بھی میری بات سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ شخص اتنا ہی سچا ہے اور اسے اتنی ہی فکر ہے تو وہ خود کیوں نہیں آیا؟ نوجوان بھی میری بات سن کر کہنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے، اس نے ہمیں بھیجا لیکن خود نہیں آیا۔ پھر کہنے لگا شاید اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہاں سے واپس جاؤ اور دوبارہ مت آنا۔ وہ لوگ واپس جا چکے تھے لیکن میں اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ مجھے اس سوراخ سے پھر اونگنے کی آواز آنے لگی۔ وہ ایک صاف ستھرا پلاسٹک کا پائپ تھا، اس لیے اونگنے کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس بار دیکھ لینا چاہیے۔ میں نے دوبارہ سے مٹی کھودنی شروع کر دی۔ جب میں نے اس قبر کو کھودا تو وہ عورت لمبی لمبی سانس لے رہی تھی۔ پہلے تو مجھے بڑا خوف آیا
लेकिन फिर मैंने उसके हाथों में हरकत भी महसूस की थी। मैंने कांपते कांपते डरते हुए उसकी नब्ज चेक की। उसकी धड़कनें चल रही थी, वो शायद मरी नहीं थी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अब क्या करूं। अगर मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता और उस कफन में लेकर जाता तो यकीनन मैं पकड़ा जाता कि मैं रात को कब्रें खोद के औरतों के साथ गुनाह करता हूँ, और इसी मकसद के लिए मैंने उसकी कब्र भी खोदी होगी। अगर कोई मेरे बारे में ऐसा सोचता तो गलत ना सोचता, क्योंकि ये सच था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि शायद मैं अपने गुनाहों का कुफारा इसी तरह से अदा कर सकता हूँ कि इस लड़की की जान बचाकर। मैंने गौर किया तो उसके गले पर सुर्ख उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की थी। मैंने उसे वहीं छोड़ा और भागता हुआ अपने घर गया। घर की चाबी मेरे पास थी, सब सो रहे थे। मैं दबे कदमों से अपनी माँ के कमरे में गया, उनकी अलमारी खोली, अपनी वालदा का एक जोड़ा निकाला और कब्रिस्तान में आ गया। मैंने उस औरत को लिबास पहनाया और उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी, जैसे किसी को दफना दिया हो। औरत बेहोश थी लेकिन सांस ले रही थी। मैं उसे कब्रिस्तान की दूसरी जानिब खुलने वाले गेट पर लेकर गया, क्योंकि बैरूनी गेट पर अक्सर चौकीदार साइकिल में पहरेदारी दे रहा होता था, लेकिन पिछली जगह बिल्कुल सुनसान थी। मैं उसे वहां से उठाकर सड़क तक लेकर गया था और मेरी हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि मेरा सांस बुरी तरह से फूलने लगा था। सामने से आने वाले रिक्शे को मैंने रोका। मैंने कहा, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए रिक्शे वाले ने भी मुझसे दूसरा सवाल नहीं पूछा था। मैंने उस लड़की को उस रिक्शे में बिठाया और अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसे ऑक्सीजन लगा दी। वो कहने लगे कि शायद इनकी सांस की नाली दब गई थी और इसके दबने की वजह से उसको ठीक से सांस नहीं आ रहा था। ऑक्सीजन लगाने से उसका सांस बहाल हुआ था। फिर डॉक्टर ने उसको कोई इंजेक्शन लगाए, जिससे उसकी हालत बेहतर होने लगी। कहने लगे कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा। फिर मुझसे कहने लगे कि आखिर इसकी सांस की नाली दबी कैसे। मैंने कहा, मैं नहीं जानता। असल में मेरी बीवी को पागलपन के थोड़े से दौरे पड़ते हैं। जब इसे ऐसा दौरा आता है तो अपने गला दबाने लगती है, क्योंकि इस औरत के गले में सुर्ख उंगलियों के निशान थे। यकीनन डॉक्टर का शक मुझ पर जाता, इसलिए मैंने ये बहाना कर दिया। डॉक्टर ये सुनकर कहने लगे, शायद इसने अपना गला बहुत जोर से दबा लिया था। 1 घंटे बाद उस औरत को होश आया था। जब मैं उसके सामने बैठा तो वो मुझे देखने लगी। फिर उसने अपने वजूद पर कपड़े देखे। कहने लगी कि मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा कि आपके शौहर ने आपको मुर्दा समझकर दफना दिया था। मुझे शक हुआ कि आप जिंदा हो। मेरा ये कहना था कि उसने मुझे गुस्से से देखा। फिर कहने लगी कि तुम शायद वही शख्स हो जिसने मेरे साथ गलत इरादे से कुछ करना चाहा था। उसकी जुबान से ये सुनकर मेरे होश उड़े थे। मैं शर्मिंदगी से अपनी नजर झुकाकर बैठ गया। उसने चादर से अपना चेहरा भी छुपा लिया। कहने लगी, मैं एक बापर्दा औरत हूँ। मुझे मेरे शौहर के अलावा किसी गैर महरम ने नहीं देखा था और मैं खुद खिदमत गुजार भी बहुत थी। चलते फिरते हर वक्त दुरुशी पड़ती रहती, लेकिन मेरा शौहर शराबी और अयाज था। मेरे बाप का भांजा था। मेरे वालिद को लगा शायद मुझसे निकाह करने पर वो बदल जाएगा और नेक सीरत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो शख्स शराब पीकर आता और मेरे साथ मारपीट करने लगता। वो कहने लगी कि मैं हर वक्त रोकर अल्लाह से उसके लिए हिदायत की दुआएं करती थी, लेकिन वो मुझे और भी ज्यादा मारता था। फिर कहने लगी कि पिछली रात उस शख्स ने मुझे तलाक दे दी और मेरा गला घोंटने लगा। कहने लगा कि मुझे तुम जैसी नेक औरत नहीं चाहिए, मुझे अपनी जैसी औरत चाहिए जो कि बुराई करे, गुनाह करे और मुझे पैसा कमा कर दे। मैं उसके गुनाहों में उसका साथ नहीं देती थी, इसलिए वो मुझे मारता फिरता था। फिर कहने लगी कि उसने मेरा गला दबाया तो मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया और मुझे लगा जैसे कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे एहसास हो रहा था मेरे शौहर को उम्मीद ना थी कि मैं मर जाऊंगी, या शायद वो मुझे मारना ही चाहता था। जब उसे लगा कि मैं मर गई हूँ तो उसने मुझे गुस्ल भी देने की जहमत नहीं की और किसी को मेरी मौत के बारे में बताया भी नहीं। बस अपने चंद औबाश दोस्तों को बुलाया ताकि वो मुझे दफना सके और रात के अंधेरे में ही दफना सके। लेकिन वो नहीं जानता था कि मैं हल्का हल्का सांस ले रही थी। बस मेरा वजूद मेरा साथ नहीं दे रहा था। मुझे सांस बहुत घुट घुट कर आ रहा था। मैं बिल्कुल नीम मुर्दा थी। कहने लगी कि फिर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी कब्र को खोदा और मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। जैसे ही मुझे खुद पर वसन महसूस हुआ, मुझे लगा जैसे मेरी सांस की नाली थोड़ी सी खुली हो। मुझे सांस लेने में कुछ आसानी से पैदा हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर मुझे दफना दिया गया, लेकिन मेरे मुंह के पास कुछ ऐसा था जहां से मुझे हवा आ रही थी और मैं सांस ले पा रही थी। मैंने उस औरत से हाथ जोड़कर माफी मांगी और अल्लाह ताला से भी सच्ची तौबा की।
मैं उसे अपने घर ले गया और अपनी वालदा से यही कहा कि वो एक बेसहारा लड़की है। 3 महीने मैंने जी जान लब मेहनत करके घर की छत पर एक कमरा बनवा लिया था। जैसे ही उस लड़की की इद्दत पूरी हुई, मैंने उससे निकाह कर लिया और सच्ची तौबा भी कर चुका था। इस दौरान उसके शोहर के बारे में भी मैं भी यही सुनने को आया कि वो पागल हो चुका है। अपने मुंह से कहता था कि उसने अपनी बीवी को कत्ल किया है। उसे फांसी की सजा हो गई थी, लेकिन ये बात हम दोनों ही जानते थे कि सच क्या है। आज वो मेरी बीवी है और मैं दिखलावे का नेक नहीं, बल्कि सच में गुनाहों से तौबा कर चुका हूँ, नेक राह इख्तियार कर चुका हूँ। मुझे अपने किए गए इस गुनाह का बहुत अफसोस है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।